السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں FM 102.6 کی ویڈیو پوڈ کاسٹ سیریز۔ آج کے شو میں ہوں آپ کی ہوسٹ ثنا احمد، اور آج ہم نے اسٹوڈیو میں جن مہمان خصوصی کو دعوت دے رکھی ہے ان کا تعلق بحریہ یونیورسٹی کے بزنس اسکول سے ہے۔ میں بات کر رہی ہوں اسامہ خان کی، جو کہ ANF کے 8 سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ میڈیا کلب کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ آج ہم انہی سے یہی جانیں گے کہ بحریہ یونیورسٹی کے مختلف کلبز کیا کیا ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں اور ہمارے اسٹوڈنٹس کی گرومنگ میں کس طرح مدد کرتے ہیں۔ السلام علیکم اسامہ، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ثنا، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ آپ کی صبح کیسی گزری؟ صبح اچھی تھی، تھوڑا لیٹ ہو گیا میں۔ چلیں کوئی بات نہیں، یہ سب تو چلتا رہتا ہے۔ اسامہ، میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں، ابھی تو ماشاءاللہ سے آپ میڈیا کلب کے پریزیڈنٹ ہیں، لیکن آپ ہمارے ویورز کو یہ بتائیں کہ آپ نے سٹارٹ کس طرح کیا، وائی ڈڈ یو جوائن میڈیا کلب، اور آپ نے کس ڈپارٹمنٹ سے میڈیا کلب کے جوائن کیا؟ اچھا، میں اسٹارٹ سے بتاتا ہوں۔ آئی ہیو اسٹارٹڈ مائی جرنی بیک ان 2021 ود CSP کلب، اچھا، جو کمیونٹی سروس پروگرام ہمارا ایک SSC کا کلب ہے، جو کمیونٹی ریلیٹڈ جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں وہ کنڈکٹ کرواتے ہیں، ان کے ساتھ میں نے کام اسٹارٹ کیا، اور 1 سال CSP کے ساتھ کام کرنے کے بعد پھر آئی ہیو جوائنڈ میڈیا کلب ایز اے ڈائریکٹر مینجمنٹ۔ اچھا، ٹھیک ہے، اور پھر ڈفرینٹ ہم نے ایونٹس کیے۔ اب جیسے ہمارے اورینٹیشن ہو گیا، کانوکیشن ہو گیا، ہم ان کی مینجمنٹ کرتے ہیں۔ اینڈ جہاں تک میڈیا کلب کے ایونٹس کی بات ہے تو جو سب سے میرے ٹینیور میں جب میں GS بنا، اور ہمارے فضان بھائی جو LLP ڈپارٹمنٹ کے تھے، جو اب ایکس پریزیڈنٹ تھے ہمارے، تو جو ہمارا فرسٹ تھا وہ ہم نے ایک شارٹ فلم بنائی تھی، آپ کو یاد ہے کہ دی سرکل کے نام پہ، تو اس کی ہم نے آڈیٹوریم میں وہ کافی آڈینس بھی آئی تھی، اور اوور آل کافی اچھا بچوں کا ایک انیشیٹو تھا، ایک پلیٹ فارم دیا گیا تھا بچوں کو۔ اب جہاں تک میں یہ کلب ایکٹیویٹیز کے بارے میں بات کرتا ہوں تو میں یہ بچوں کو بات کرتا ہوں کہ ہم یونیورسٹی آنے کا تو ہمارا مین پرپز یہی ہے کہ ہم نے ڈگری لینی ہے، ٹھیک ہے۔ یونیورسٹی کوئی بھی آتا ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک اچھا CGPA لے کے یہاں سے نکلنا ہے، میں نے ایک اچھی ڈگری، جو میں ڈگری کر رہا ہوں اس ڈگری کے اکارڈنگلی میں کچھ سیکھ کے میں نے یہاں سے نکلنا ہے۔ لیکن میں یہ چیز اپنی کلاس میں بھی، اپنے جونیئرز میں بھی، اور اپنے کلب ممبرس کو بھی بتاتا ہوں کہ یہ جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس سے انسان کو ڈفرینٹ چیزیں سیکھنے کو موقع ملتا ہے۔ لیڈرشپ ہو گئی، کمیونیکیشن سکلز ہو گئیں، وہ بندوں کی بہت سی ایسی سکلز ہوتی ہیں جو انسان کے اندر ہوتی ہیں لیکن انسان کو نہیں پتہ ہوتا، اور وہ چیزیں پالش ہوتی ہیں۔ تو یہ جو کلبس پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں بچوں کو، کہ آپ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے تو بہت اپرچونیٹیز ملی ہیں اس کلب کے تھرو، میڈیا کلب کے تھرو۔ ریسنٹلی میں ایک نیشنل کوئز کمپٹیشن ہوا تھا PTV کا، اچھا، میں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اور ہماری آل اوور پاکستان اس میں 2nd پوزیشن تھی۔ تو یہ اپرچونیٹی مجھے کلب کے تھرو ملی، اور اس کے بعد یونیورسٹی نے اس چیز کو اکنالج کیا۔ آپ اگر دیکھیں تو ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک اسٹینڈی لگائی ہوئی ہے ان لوگوں نے، بالکل ہم نے دیکھی ہے۔ ہاں، تو وہ میرے خیال سے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے کافی بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو آپ کا جو ادارہ ہے وہ اکنالج کر رہا ہے اس چیز کو کہ آپ کہیں جا کے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور وہاں سے پوزیشن لے کے آ رہے ہیں۔ اسامہ، آپ نے یہ تو بتایا کہ میڈیا کلب سے آپ کو بہت ساری اپرچونیٹیز ملی، آپ ڈفرینٹ کمپٹیشنز میں یا ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کر سکے، لیکن اگر کوئی ایک ایسا اسٹوڈنٹ ہے جو کہ ابھی بالکل یونیورسٹی میں نئے آئے ہیں، اگر آپ انہیں یہ گائیڈ کریں کہ وہ میڈیا کلب یا کوئی بھی کلب ہو انہوں نے کس طرح سے جوائن کرنا ہو، تو اس کا کیا پروسیجر ہے؟ اچھا، اس طرح ہے کہ ہمارے ہر فال سیمسٹر کے بعد ایک ہر کلب کی انڈکشن اناؤنس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم گروپس کے تھرو، اور جو ہمارے جیسے میڈیا کلب کا پیج ہے، ایونٹس کلب کا پیج ہے، ہر کلب کا ایک پیج بنا ہوا ہے، اس پیجز کے تھرو ہم اناؤنس کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، اور CR گروپس میں بھی اناؤنس کرتے ہیں کہ اس کلب کی انڈکشن اوپن ہو رہی ہے، آپ اس میں اپلائی کریں۔ تو ہمارے اس میں جیسے ہم نے اپنا ایک رکھا ہوا ہے کہ ہمارے 2 phases میں انٹرویو ہوتے ہیں، ہم ان بچوں کو شارٹ لسٹ کرتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ ولنگلی والنٹیئر کر کے یہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ اب اس میں ایک بات تو بچوں کو پتہ ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی اسٹائپنڈ وغیرہ تو مل نہیں رہا، بالکل ٹھیک ہے، اسٹائپنڈ آپ کو نہیں مل رہا۔ آپ کلبس میں کیوں آتے ہیں؟ آپ کلبس میں آتے ہیں تاکہ ایک تو آپ کی ایک تو سوشل نیٹ ورک آپ کا بہتر ہوتا ہے اس سے، ٹھیک ہے، آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، آپ کو اپرچونیٹی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں، جیسے ابھی ہم نے اپنے میڈیا کلب کے بچوں کو ایک بہت بڑا پلیٹ فارم دیا ہے کہ ٹاکرا UCP ایک ہو رہا ہے لاہور میں، ٹھیک ہے، تو ٹاکرا UCP میں اب ہماری یونیورسٹی جو ہے ٹرانسپورٹیشن کے چارجز، رجسٹریشن فیس بھی دے رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال سے یونیورسٹی جو ہے وہ بچوں کو آن کرتی ہے، لیکن بچے اگر اس چیز میں پارٹیسپیٹ
نہیں کرتے اور اس طرف نہیں آتے. وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے صرف آنا ہے, ہم نے صبح کلاس لینی ہے اور واپس جانا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ایٹ دا لاسٹ اگر ایک بچہ ہے اس کا CGPA 3.9 ہے یا 3.8 ہے اور وہ اس کو اتنا نہیں پتا کہ میں نے کسی سے بات کس طرح کرنی ہے یا میرا کوئی ایشو ہے تو میں نے اس کو ریزالو کس طرح کرنا ہے. ایون میں دیکھتا ہوں اس طرح کے کیسز کے بہت زیادہ ٹاپرز ہوتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کسی فیکلٹی سے بات کرنی ہے یا اسٹوڈنٹ ایڈوائزر سے بات کرنی ہے یا کوئی ایشو ہے تو وہ CR سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. وجہ کیا ہے کہ ان کو ایک اوور آل جو یونیورسٹی کا ایڈمنسٹریشن سسٹم ہے اس کا نہیں پتا ہوتا کیونکہ وہ اس چیز کے اندر انٹو نہیں ہوتے. تو جو ہمارے کلبس کے بچے ہوتے ہیں وہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں, انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اگر کسی بندے کو اپروچ کرنی ہے, ہمارا یہ ایشو ہے تو وہ کس طرح ہم ریزالو کر سکتے ہیں. تو یہ اس لحاظ سے میرے خیال سے بچوں کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹی ہے, ان کو چاہیے کہ وہ کلبس کو جوائن کریں. بالکل. اگر اسامہ آپ یہ بتا سکیں, اگر آپ کو یاد ہے کہ آپ کا خود کا جو انٹرویو ہوا تھا میڈیا کلب کے لیے وہ کس طرح ہوا تھا اور آپ کا ایکسپیرینس؟ میرا انٹرویو جو لیا تھا وہ آپ جو میرے سامنے بیٹھی ہیں ثنا میرا انٹرویو ثنا نے لیا تھا اور ثاقب نے لیا تھا جو ہمارے GS ہیں. تو وہ کافی اچھا ایکسپیرینس تھا. ہاں اس میں کیونکہ دیکھیں آپ جب سٹارٹ میں آتے ہیں تو آپ کچھ اب میں اگر یہاں بیٹھ کے آج بات کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ اگر میں آج سے 2 سال پہلے دیکھوں تو میرے میں اتنا کانفیڈینس نہ ہو کہ میں اس طرح بیٹھ کے بات کر سکتا ہوں کیمرے کے سامنے. ٹھیک ہے, تو آج میں جو کچھ بھی ہوں اگر میں یہ بات کر رہا ہوں یا میں اگر ایک کلب کو مینیج کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ میں نے اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے یہ کام سیکھا ہے 2 سال میں. اگر مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب نئے اسٹوڈنٹس انٹرویو دینے آتے ہیں انہیں تو لگتا ہے کہ تھوڑا مشکل ہوگا یا شاید وہ شائع ہوتے ہیں یا انڈر کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, لیکن ایک دفعہ جب آپ انٹرویو دینے والی اسٹیج سے انٹرویو لینے والی اسٹیج تک آتے ہو تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس میں ایسی کوئی مشکل بات نہیں ہے اور ہمارا سلیکشن پروسیس جو ہے وہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. ایسا ہی. اور ایک چیز میں کلیئر کرتا ہوں, کافی بچوں کو یہ اس میں ہوتا ہے پوائنٹ وہ ریز کرتے ہیں کہ ہماری اسٹڈیز کمپرومائز ہوں. بالکل ظاہر سی بات ہے کہ ٹائم تھوڑا بہت نکالنا پڑتا ہے, لیکن ہمارا مین فوکس یہی ہوتا ہے اور ہم اپنے کلب ممبرس کو بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کی پریزنٹیشن ہیں, آپ کے کوئزز ہیں, آپ کی کلاسز ہیں تو سب سے فرسٹ پرائرٹی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو جو ایکسٹرا ٹائم ہوتا ہے آپ یونیورسٹی میں یا آپ ویسے آپ آگے پیچھے گھوم پھر رہے ہیں, اس سے بہتر ہے کہ آپ کو کسی کلب ایکٹیویٹی میں یا کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یونیورسٹی میں, ڈفرینٹ ایونٹس اناؤنس ہوتے ہیں, آپ اس میں پارٹیسپیٹ کر لیں تو اس سے آپ کو سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے اور آپ کی اپنی گرومنگ ہوتی ہے. اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے, کسی اور کا فائدہ نہیں ہے, کیونکہ کلبس تو اسٹوڈنٹس کافی ایسے آ جاتے ہیں جو کہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, کلب تو چلتے رہتے ہیں. آپ نے اس پلیٹ فارم کو میں تو یہ کہتا ہوں بچوں کو اکثر کہ یہ جو ہمارے پلیٹ فارمس ہیں CC کلبس کے, یہ جسٹ لائک اے ٹیشو پیپر, اس کو جتنا آپ وہ یوز کریں نا نچوڑ کے اس سے فائدہ اٹھائیں, اپنا خود کا فائدہ اٹھائیں آپ. بالکل. اچھا, آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ ایٹ دس مومنٹ SRC کے کتنے کلبز آپریٹنگ ہیں جس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایز اے والنٹیئر جوائن کر سکتے ہیں؟ اچھا, SSC کے انڈر جو کلبز آتے ہیں اس میں میڈیا کلب ہو گیا, ایونٹس کلب ہو گیا, آرٹس اینڈ ڈرامیٹکس ہو گیا, اینڈ بلڈز میوزک سوسائٹی. تو اب یہ ڈفرینٹ ڈومینز میں کام کر رہے ہیں سارے کلب. ان کی کیا کیا ڈومینز ہیں اور کیا کیا رسپانسبلٹیز ہیں, کس طرح کے ایونٹس اور دیکھیں, جب ہم SSC کے ساتھ الائن ہیں نا تو ایک ہماری رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے ہر کلب کی کہ ہمارا جو اینول اورینٹیشنز اور کنوکیشنز آتے ہیں اس میں پھر ہمیں جو ہے اشرنگ کرنی ہوتی ہے. ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے جا کے مینجمنٹ کرنی ہے, اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اورینٹیشن اور کنوکیشن جیسے ایونٹس جو ہیں بڑے فارمل ایونٹس ہوتے ہیں, ان کو مینیج کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پورا کراؤڈ آپ دیکھتی رہتی ہیں جو آڈیٹوریم میں ہمارے کافی VIP گیسٹ ہوتے ہیں. ایون ہمارے کلب کے ممبرز نیما میں بھی گئے ہیں, نیما کانفرنس ہوگی, نیما آفس کے ساتھ انہوں نے کی ہے, CPAC کانفرنس میں کی ہے. تو بہت سی اس طرح کی نا ڈفرینٹ ایونٹس میں بچے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. میڈیا کلب کے جو بیسکلی ہماری ڈومین ہے اور اب ہم جو فوکس بھی کر رہے ہیں کہ ہم اس ڈومین کو اشرنگ کی طرف سے چینج کر کے ہم لے کر آئیں بچوں کو, یہ شارٹ فلمز ہو گئی, ولاگ کمپٹیشنز ہو گئے, اور اس کے لیے بھی ایک ہم پلیٹ فارم بھی بنا رہے ہیں کہ ہم اپنا BU کا یوٹیوب بیریا یونیورسٹی کا میڈیا کلب کا ہم ایک یوٹیوب چینل بنا رہے ہیں جس میں ڈفرینٹ اپرچونیٹیز ملیں گی. اور سب سے بڑی اپرچونیٹی تو یہ ہے کہ جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پوڈ کاسٹ چل رہی ہے FM میں, یہ بھی یونیورسٹی نے ایک پلیٹ فارم دیا ہوا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو یوٹیلائز کریں, لیکن میرا نہیں خیال کہ کافی بچوں کو اس بارے میں پتہ ہو اور وہ اس طرح اس میں انٹرسٹ شو کرتے ہوں. تو اس کی بھی اویئرنیس کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمارا یہی ہے کہ ہم اس طرف اپنے کلب کو لے کر آئیں. اور اب ایسے ایونٹس کلب کی ڈومین ہوگی کہ وہ ڈفرینٹ ایونٹس وغیرہ جو کنڈکٹ کراتے ہیں, ان کا ٹیلنٹ ہنٹ ہو گیا, یہ کار شو وغیرہ, تو ان کے بھی ایونٹس ہیں. آرٹس والے اپنے ڈومین میں کام کر رہے ہیں, بلڈز والے ابھی کرا رہے ہیں, میرے خیال سے کافی عرصے بعد یہ ہو رہا ہے, MUN ہو رہا ہے بیری یونیورسٹی میں. تو
یہ کووڈ کے بعد میں یہ فرسٹ ٹائم یہ ہے کہ اس ایئر میں 2024 میں کہ سارے کلبs جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ بڑے ایونٹس کروا رہے ہیں, تو یہ ایک چیز اچھی ہے. ایک اسٹوڈنٹ اگر چاہے تو ملٹیپل کلبس ایٹ اے ٹائم جوائن کر سکتا ہے. ملٹیپل کلب ایز اے ممبر تو وہ جوائن کر سکتا ہے, لیکن اگر ایک میڈیا کلب کی ہائرارکی میں ہے تو وہ کسی اور کلب کی ہائرارکی میں جو ہے وہ نہیں جا سکتا. یہ کچھ رولز ہیں وہ ڈیفائن ہیں ایس ایس سی کی. اچھا, مطلب آپ ممبر تو ڈفرینٹ کلبس میں ہو سکتے ہو, لیکن اگر آپ کسی ایک کلب کی ہائرارکی میں ہو تو پھر آپ جی دوسرے کلب کے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو تھوڑا سا یہ گائیڈ کریں کہ میڈیا کلب کے کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں اور ان کے کیا کیا ڈفرینٹ فنکشنز ہیں. اچھا, میڈیا کلب جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹیمز میں کام کر رہا ہے. جو ہماری ایک ٹیم ہے وہ ٹیم مینجمنٹ ہے, جن کا کام ہے کہ جو آپ کو میں نے بتایا کنووکیشن ہو گیا, شرنگ ہو گیا, یا ان چیزوں کو ہٹا کے جو ہمارے اپنے ایونٹس ہوتے ہیں, جو ہم اپنے پرپوزلز ہم ایکسیپٹ کرواتے ہیں کہ جی ہم نے یہ ایونٹ کروانا ہے یونیورسٹی میں, اس کی جتنی مینجمنٹ ہوتی ہے وہ مینجمنٹ ٹیم کی طرف سے ہوتی ہے. اس کے بعد پھر ہمارا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے. مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے کہ وہ اسپانسرز لے کے آنا. کوئی بھی ہم ایونٹ اناؤنس کرتے ہیں تو اس ایونٹ کی اوور آل یونیورسٹی میں مارکیٹنگ کرنا, بچوں تک پہنچانا, کہ میسج اسپریڈ کرنا کہ یہ ایونٹ ہوا ہے, آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. پھر اس کے بعد جو ہوسٹنگ کی ٹیم ہے جس کی آپ کوآرڈینیٹر ہیں, اس میں آپ جیسے آج میں جو آپ نے اپرچونیٹی دی ہے تو یہ آپ ڈفرینٹ بچوں کو اس طرح اپرچونیٹی دیتی ہیں, تو میرے خیال سے سب سے بڑا تو آپ کی ٹیم کا یہ ایک کام ہے جو آپ کر رہی ہیں ہماری طرف سے, اور اس پہ آپ کو آپ کی اپریسیشن بھی بنتی ہے. اور باقی ابھی اس کو ہم اس چیز کو اور بھی تھوڑا آگے لے کے چل رہے ہیں کہ جب ہمارا اپنا چینل لانچ ہو جائے گا تو ہم جو ڈفرینٹ اورینٹیشن ہو گیا, کنووکیشن ہو گیا, تو اس کے بھی ہم پراپر ہوسٹنگ ٹیم سے ایک بندہ آ کے اس کو ہوسٹ کرے گا, اور جو ہماری ویڈیوگرافرس کی ٹیم ہے ان میں سے ایک بچہ آ کے اس کی ویڈیو بنائے گا. تو پراپر میرے خیال سے پھر یہ ٹیمز بھی ایکٹیو ہوں گی, اور جو پراپر وے پہ ہمارے پاس ایک اچھا کانٹینٹ آئے گا جو ہم اپنے BUMC یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر سکیں گے. مجھے آپ کی بات سے یہی سمجھ آئی کہ اگر کوئی مارکیٹنگ کا اسٹوڈنٹ ہے یا بزنس کا اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے لیے بھی ڈپارٹمنٹ میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے, اور اگر کوئی میڈیا کا اسٹوڈنٹ ہے یہ انفیکٹ کسی اور ڈپارٹمنٹ سے بھی ہے تو ان کے لیے بھی لرننگ کا جو اسکوپ ہے وہ بہت زیادہ ہے. وہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس جوائن کر سکتے ہیں اور ڈفرینٹ ایکسپیرینسز جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی سنا, دیکھیں اب جیسے ہمارے پاس کانٹینٹ رائٹنگ کی بھی ٹیم ہے, ٹھیک ہے, ہمارے پاس گرافکس کی بھی ٹیم ہے, ٹھیک ہے, اور جو گرافکس کے ٹیم میں ہم بچوں کو جو ہمارے کوآرڈینیٹر ہیں, ڈپٹی کوآرڈینیٹر ہیں, وہ بچوں کو بتاتے بھی ہیں کہ آپ اگر وہ ایک ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ نے فلائر بنانا ہے, اب فلائر بنا کے دیں گے تو اس میں وہ کریکٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ آپ کی یہ مسٹیکس ہیں, آپ اس میں یہ امپرومنٹ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے جس بندے کو یہ گرافک ڈیزائننگ کا شوق ہے اور وہ یہ کر رہا ہے تو وہ اس پلیٹ فارم سے ایک تو اس کا جو کام ہے وہ آگے جو ہے وہ امپروو ہوگا, ایکسپینڈ ہوگا, وہ اپنا سوشل نیٹ ورک بھی بلڈ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ وہ اپنی سی وی میں بھی ایڈ کر سکتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو سافٹ اسکلس کے ساتھ ساتھ یہ جو گرافک ڈیزائننگ اور کانٹینٹ رائٹنگ جیسے ہارڈ اسکلز ہیں وہ بھی آپ کے پالیش ہوتے رہتے ہیں. اچھا اسامہ, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس پچھلے سیمسٹر میں میڈیا کلب نے یا اور جو باقی کلبز ہوئے انہوں نے یونیورسٹی میں کون کون سے ایونٹس آرگنائز کروائے ہیں؟ اچھا, ہمارا 2023 میں جو ہمارا ایک ایونٹ ہوا تھا وہ BU المنائی کے لیے ہم نے کنڈکٹ کرایا تھا, جس میں ٹری پلانٹیشن ڈرائیو تھی. وہ ہم نے جو BU کا ہیڈ کوارٹر ہے ان کا بیسیکلی ایونٹ تھا, اور ہم نے ان کے ساتھ ساری مینجمنٹ کی تھی اور اپنے اسٹوڈنٹس پرووائڈ کیے تھے, جن کے بھی کچھ دنوں بعد آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارا بائٹ اینڈ بینس کیفے ہے جو میوزیم کے ساتھ, وہاں پہ ان سب بچوں کی اسٹینڈیز لگ رہی ہیں, ٹھیک ہے, جس میں ان کا نام اور ایک انہوں نے 1 لائنر کوڈ بتایا ہوا ہے. تو بعد میں بھی اگر وہ یونیورسٹی آئیں گے تو ان کو آج سے 4 سال بعد یا 5 سال بعد ان کی ایک نشانی وہاں پہ لگی ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم ایک خانپور میں ٹرپ لے کر گئے تھے جو بڑا سکسیزفل ٹرپ تھا ہمارا, ٹھیک ہے. ہم نے باقی کلبس کو بھی انوائٹ کیا تھا اور اس میں اچھا خاصا ہمارا کاؤنٹ تھا. آلموسٹ 4 کورسز تھیں ہمارے پاس اور 120+ اسٹوڈنٹس تھے جن کو ہم لے کر گئے تھے خانپور میں, اور وہاں پہ ڈفرینٹ ان کو ہم نے ایکٹیویٹیز کروائی تھیں. پھر آپ کو میں نے بھی پہلے بھی بتایا وہ PTV ہوم کا ہمارا کمپٹیشن تھا, اور اس میں ایک آپ کی LLB کی اسٹوڈنٹ تھیں 10th سیمسٹر کی, وہ بھی ہمارے ساتھ گئی تھیں, ان کی اور میری ٹیم تھی. تو ایک یہ ہماری طرف سے ہو گیا تھا. اینڈ فلسطین ویک ایک آیا تھا. فلسطین ویک میں ہمارے اسٹوڈنٹس نے, صرف ہمارے کلب نے CSP کے ساتھ کولیب کر کے اچھی خاصی جو کنٹریبیوشن ہے 4 لاکھ پلس اماؤنٹ تھی وہ ان لوگوں نے ڈونیشنز ایک ویک میں اکٹھی کی تھیں ڈیسک لگا کے,
اور پھر آپ لوگوں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی پنک ربن کے پنک ریلیٹڈ. اکتوبر جی، ہمارا پنک ویک اکتوبر کے ہوتا ہے related. بریسٹ کینسر اویئرنیس کے لیے، تو اس میں بھی میڈیا کلب نے ڈاکیومنٹری بھی بنائی تھی اور ڈفرینٹ اسٹالز وغیرہ بھی لگائے تھے ڈونیشن کلیکٹ کرنے کے لیے. اس کے بعد پھر فوراً ہمارے میڈز اور فائنلز آ گئے تھے، لیکن ابھی ہے کہ ابھی جو ہمارا ہے ہمارے پاس تھوڑا گیپ ہے مڈ سے پہلے. اس میں انشاءاللہ ہمارے کافی بڑے ایونٹس آ رہے ہیں، جس میں ایک میگا ہم شارٹ فلم کمپٹیشن ہم نے اناؤنس کیا ہوا ہے، جس کا جو فرسٹ پرائز ہے وہ 1 لاکھ روپیز ہوگا. اچھا. اور وہ آل اوور پاکستان ہم یونیورسٹیز کو انوائٹ کریں گے کہ وہ اپنی شارٹ فلمز بنائیں، اور پھر ہم ججز کو بلا کے جو ان کی ججمنٹ ہوگی ان کے اکارڈنگلی ہم پرائزز اناؤنس کریں گے. تو That's something great to look yes. forward to. In the end, اسامہ میں بس آپ سے یہی جاننا چاہتی ہوں کہ ابھی تک آپ کا آئی تھنک 2021 میں یو جوائن میڈیا کلب، تب سے لے کر ابھی تک آپ کا جو اوور آل ایکسپیرینس رہا ہے وہ کیسا رہا ہے، اور آپ اپنے اندر ایز این انڈیویجول کیا پازیٹیو چینجز دیکھتے ہیں جو کہ کلب جوائن کرنے کے بعد آئی ہیں؟ دیکھیں جی، میں اگر میڈیا کلب کی ایکسپیرینس کی بات کروں تو میں یہ کہتا ہوں، اور میں اس بات کو باقی جو کلب پریزیڈنٹس ہیں یا ہائر ہیرارکی ہے وہ بھی اکنالج کرتے ہیں کہ ہمارا جو کلب ہے یہ ہمارا، میں سمجھتا ہوں کہ ایس ایس سی کا واحد کلب ہے جس میں پالیٹکس نہیں ہوتی. اچھا. لائک جیسے فوزان بھائی تھے، ٹھیک ہے، بالکل. جو ہمارے ایکس پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے مجھے اوپن فیلڈ دی، پلیٹ فارم دیا کہ آپ کھل کے کام کریں، اور انہوں نے مجھے بہت اپرچونیٹی دی. میں کہتا ہوں کہ اگر آج مجھے اگر کچھ میرے میں اسکلس ہیں یا میں کوئی کام کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں نے کلب کو کس طرح لے کے چلنا ہے، تو وہ اس میں اس بندے کا کردار ہے کہ اس نے مجھے ایک اوپن فیلڈ دی، اوپن پلیٹ فارم دیا کہ میں کام کر سکا. اسامہ، آپ نے 2021 میں میڈیا کلب جوائن کیا، تب سے لے کر آج تک آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے اندر ایز این انڈیویجول کیا پازیٹیو چینجز آئے ہیں، اور میڈیا کلب کے ساتھ آپ کا اوور آل ایکسپیرینس کیسا رہا ہے؟ اچھا، فرسٹ چیز تو میں جو کہنا چاہوں گا کہ کانفیڈنس لیول جو ہے نا وہ 0 سے 8 پہ آ گیا. 10 کی اسکیل میں اگر آپ کریں تو 8 پہ آ گئے. اسٹل روم فار امپروومنٹ. یا ہاں، ظاہر سی بات ہے. اب کچھ بندے ہوتے ہیں وہ ان کو اسٹیج فیئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مجھے اسٹیج فیئر تھا، لیکن ٹھیک ہے اب وہ کلب کے آنے کی وجہ سے یہ ایک فائدہ ہوا ہے جو میں کہتا ہوں کہ جو بعد میں پریزنٹیشنز وغیرہ دیتے ہیں کلاسز میں، اس میں تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے، کافی آسانی ہو گئی ہے کہ بندہ بولتا ہے، بندے کو کم سے کم ہوتا ہے کہ یار مجھے کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ میں ٹھیک بول رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ چیز ہوگی. اور پھر میں اپرچونیٹیز کی بات کرتا ہوں کہ مجھے تو ڈفرینٹ اپرچونیٹیز ملی کلب کی طرف سے، اور لیڈرشپ اسکلز بھی آتی ہیں. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اب جب یونیورسٹی لیول پہ اور کلب لیول پہ بچوں کو مینیج کرتے ہو، کہ ڈفرینٹ ایونٹس مینیج کرتے ہو، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک ہیرارکی سسٹم ہے. آپ کو اگر آپ نے ایک ایونٹ کنڈکٹ کرانا ہے، آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، کس طرح کی ٹیم کی ضرورت ہے. تو اس کے بعد جب آپ اپنی پروفیشنل لائف میں جاتے ہیں تو میرے خیال سے یہ چیز بہت فائدہ مند ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کام کس طرح کرنا ہے. یا کوئی بندہ مین چیز کام کرنا نہیں ہوتا، جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کام کروانا کس طرح ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہو تو میرے خیال سے یہ ایک چیز ہے کہ مجھے جو سیکھنے کو ملا ہے میڈیا کلب سے وہ تو بہت کچھ ہے. اور میں اس لیے بھی انکریج بھی کرتا ہوں بچوں کو کہ آپ آئیں، اس پلیٹ فارم کو جوائن کریں اور سیکھیں اس سے کچھ. بالکل، میں خود بھی میڈیا کلب کا پارٹ ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ میڈیا کلب سے میں نے ایسی بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں جو کہ اگر میں کسی کلب کو جوائن نہ کرتی تو شاید یونیورسٹی میں اتنے سال گزارنے کے بعد بھی مجھے وہ کبھی نہیں آتی. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو آتا ہے. اسامہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے ہمارے لیے وقت نکالا. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ. تھینک یو فار دا اپرچونیٹی. آپ نے تھینک یو.